دوستو، آپ میں سے سبھی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی نہ صرف اسلامک اتہاس کے بلکہ دنیا کے بھی سب سے بہادر یودھا میں کی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اتہاس کے وہ پہلے اور آخری انسان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھی، اور ان ساری کی ساری جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیت نصیب ہوئی تھی۔ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اتہاس کے وہ اکلوتے یودھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ آپ کی پیدائش سن 592 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ آپ نے 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق کے سامنے سر تسلیم خام کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں 125 سے بھی زائد جنگوں میں حصہ لیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ان جنگوں میں سے ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ آپ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ پیدائشی طور پر آپ کی پرورش ایک جنگجو کی حیثیت سے کی گئی، کیونکہ بنو مخزوم کے قبیلے جنگ اور دلیری کی وجہ سے مشہور تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے خلاف جنگ احد لڑی تو قریش کی طرف سے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت آپ نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی دانش مندی اور حکمت عملی نے ہی قریش مکہ کو اس جنگ میں مسلمانوں پر غالب کیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی تمام قابلیت اسلام کی حمایت میں استعمال کیا اور ساری زندگی غزوہ لڑتے رہے۔ سن 8 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی۔ اسلامک لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صرف 3000 مسلمانوں کو لے کر تقریباً 1 لاکھ رومی لشکر سے لڑ رہے تھے۔ حضرت زید اس جنگ میں شہید ہو گئے، لہٰذا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا۔ وہ بھی شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا، مگر رومی مسلمانوں پر اتنے بھاری پڑے کہ یہ جلیل القدر صحابی بھی شہید ہو گئے۔ رومی شہنشاہ ہرقل اس جنگ کی خود سربراہی کر رہا تھا۔ مجاہدین کے لیے یہ وقت نہایت ہی مشکل تھا۔ اس دوران لوگوں نے آپسی مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا۔ پھر کیا تھا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں سکھائے گئے حکمت، حربے اور جوش ولولہ کا استعمال کیا اور ایک پرجوش تقریر کیا۔ آپ کی تکبیر کے مطابق جب رومی لشکر میدان جنگ میں آرام کر رہی تھی اور انہیں یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہو گے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک ان پر حملے شروع کر دیے، لہٰذا وہ بدحواس ہو گئے۔ اس جنگ میں آپ نے قوت ایمانی سے اتنی زبردست لڑائی لڑی کہ صحیح بخاری کے مطابق خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار باقی رہی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ موتا میں جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا، اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح فرمائی، لہٰذا اس کے بعد آپ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہو گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں اسلامک لشکر نے ایرانیوں پر حملہ کیا تو ایرانی لشکر کا سپہ سالار مشہور زمانہ پہلوان رستم تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملاقات کی دعوت دی، لہٰذا آپ نے اپنی طرف سے حضرت روح بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب آپ رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت روح بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائے اور ظلم و جبر کی حکومت کا خاتمہ کر کے اسلام کے عدل و انصاف کا نظام قائم کرے۔ ایرانیوں سے جنگ کے دوران رستم پہلوان قتل ہو گیا، لہٰذا ساسانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس میدان کو بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کر کے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا خاتمہ کیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے وہ عظیم جنرل تھے جنہوں نے دو عظیم سلطنت ایران اور روم کو اپنی گھوڑوں کی تاب تلے رون ڈالا۔ آپ کفار، مشرکین، مرتدین، یہود نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کی طرف سے قہر بن کر نازل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا موازنہ اگر یورپی جنگجو کے ساتھ کیا جائے تو آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، خواہ وہ سکندر اعظم ہو، نپولین ہو یا چنگیز خان ہو۔ ان فاتحین نے جو علاقے فتح کیے اور جن سلطنت کی تشکیل کی، وہ ان کے موت کے 100 سالوں تک بھی برقرار نہ رہ سکے، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے فتح کیے گئے علاقے آج بھی اسلامک قلمروں میں شامل ہیں، اور آج بھی تاریخ نے آپ کو نہ صرف عظیم لیڈر کی حیثیت سے یاد رکھا ہے بلکہ کروڑوں مسلمان آپ کی دلیری اور بہادری کے معترف ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔